بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے نور العزا کے گزشتہ سبق میں جھوٹے پانی کی اقسام سے متعلق بات کی تھی۔ ہمارا آج کا سبق ان مسائل کے بارے میں ہوگا جن کا تعلق کنویں میں کوئی نجاست وغیرہ گر جانے کے ساتھ ہے کہ اب کنویں کے پانی کا حکم کیا ہوگا۔ اور یہاں کنویں سے مراد چھوٹا کنواں یعنی جو دا در دا سے کم ہو۔ مصنف نے ارشاد فرمایا تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواس كقطرة دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب او شاة او آدمی فيها وبانتفاخ حیوان ولو صغیرا وَمِئَتَا دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا۔ چھوٹا کنواں جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ جو دا در دا سے کم ہو، اس چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ کس صورت میں؟ جب اس میں کوئی نجاست گر جائے، اگرچہ وہ نجاست قلیل ہی ہو لیکن وہ ارواس کے علاوہ ہو۔ ارواس یہ روس کی جمع ہے، یہ گدے اور گھوڑے کا جو لید وغیرہ ہوتا ہے اسے روس کہتے ہیں۔ تو لید کے علاوہ، ارواس کے علاوہ اگرچہ کوئی تھوڑی نجاست ہی کنویں کے اندر گر گئی تو اس کے گر جانے کی وجہ سے اس چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کنویں کے اندر خون کا قطرہ گر گیا یا شراب کا قطرہ گر گیا تو اس صورت میں کنویں کا سارا پانی نکال لیں گے۔ اسی طرح اگر کنویں کے اندر خنزیر گر گیا، چونکہ خنزیر نجس العین ہے تو اس کے گرنے سے بھی کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا اور سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہے ولو خرج حیا، اگرچہ وہ خنزیر زندہ ہی نکل آئے پھر بھی، اور اس کا منہ پانی کو نہ بھی لگا ہو، لعاب اس کا پانی تک نہ بھی پہنچا ہو، تو اس صورت میں بھی کنویں کا سارا پانی ہی نکالیں گے۔ اسی طرح اگر چھوٹے کنویں کے اندر کتے یا بکری کی موت واقع ہو گئی یا آدمی کی موت واقع ہو گئی تو اس صورت میں بھی کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا، پھر جا کر وہ پاک ہوگا۔ اس میں ایک اور صورت ہے کہ جب کنویں کا سارا پانی نکالیں گے، چھوٹا کنواں ہو، دا در دا سے کم ہو، اس میں کوئی جانور گرا اور گرا رہا اتنے دن کہ اس کا جسم پھول کر پھٹ گیا، تو اگر وہ جانور چھوٹا بھی ہو وبانتفاخ حیوان ولو صغیرا، چھوٹے جانور کے جسم کے پھول جانے سے بھی سارے کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں اگر کنواں دا در دا سے کم ہو تو اس کا سارا پانی نکالیں گے تو کنواں پاک ہوتا ہے۔ وَمِئَتَا دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، اب اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر کنواں کیسے پاک ہوگا؟ فرمایا اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر 200 ڈول نکالیں گے جس سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ مذکورہ تمام صورتوں میں ہوگا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَازِمَ نَزْحُ 40 دَلْوًا۔ اب مزید کچھ اور چیزیں کنویں کے اندر گر جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تو احکام کیا ہوں گے بیان کیا۔ اگر کنویں میں مرغی گری، فوت ہو گئی، بلی گری، فوت ہو گئی،
یا بلی اور مرغی کی جسامت والا کوئی اور جاندار گرا اور ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں 40 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ پہلے اس مری ہوئی چیز کو نکالیں گے، اس کے بعد 40 ڈول نکالیں گے، تو اس سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یاد رہے کہ پچھلے مسئلے میں یہ بات کی تھی، اگر پھول گیا تو پھول جانے کی صورت میں حکم وہی ہوگا، پورے کا پورا پانی نکالنا یا پھر 200 ڈول۔ اور اگر صرف گرنے سے موت واقع ہو گئی، ابھی وہ پھولنے والی نوبت نہیں آئی اور اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا، تو اس کو نکالنے کے بعد 40 ڈول نکال لینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ وَإِمَّا تَفِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْحُ 20 دَلْوًا وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي۔ اگر کنویں کے اندر چوہا گر کر ہلاک ہو گیا، اس کا جسم پھولا نہیں ہے، یہ بات ملحوظ رہے، یا جسامت میں چوہے جتنا کوئی بھی جاندار گر کر ہلاک ہو گیا، اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ فرمایا 20 ڈول نکالیں گے، اس چوہے کو نکال کر اس کے بعد 20 ڈول نکالیں گے، تو 20 ڈول نکالنے سے ہی کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور پھر صرف کنواں ہی پاک نہیں ہوگا، پہلے دوسرے اور تیسرے تینوں مسائل کے اندر مطلوبہ مقدار پانی کی نکالنے کے بعد کنواں بھی پاک ہو گیا، دلو وہ ڈول جس سے پانی نکالا جا رہا ہے وہ ڈول بھی پاک ہو گیا، والرشا وہ رسی بھی پاک ہو گئی جس رسی کے ذریعے ڈول کو کھینچا جا رہا ہے، وَيَدِ الْمُسْتَقِي اور جو پانی کھینچ رہا تھا اس کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس مطلوبہ مقدار کے نکالنے سے پاک ہو جائیں گی۔ تو چھوٹے کنویں کو مختلف چیزیں گر جانے کی صورت میں پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے چھوٹے کنویں کے پانی میں گر جانے سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اگلے مسئلے کے اندر مصنف نے ان کی وضاحت کر دی۔ فرمایا وَلَا تَنْجُسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِصْيِ إِلَّا أَنْ يَسْتَكْثِرَهُ النَّاظِرُ أَوْ أَلَّا يَخْلُوَ دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ۔ کنویں کے اندر بعر یہ اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں، روث گدھے اور گھوڑے وغیرہ کی لید ہوتی ہے، اور خص یہ گائے وغیرہ کا گوبر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اونٹ کی مینگنیاں، گھوڑے کی لید یا گائے وغیرہ کا گوبر یہ کنویں میں گر جاتا ہے تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، الا ہاں مگر اس صورت میں ناپاکی کا حکم لگائیں گے کہ ان یستکثرہ الناظر، دیکھنے والے کو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ لگیں، او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب بھی پانی کا ڈول بھر کے نکالتے ہیں تو کوئی ڈول بھی اس گوبر سے، مینگنی سے، لید سے خالی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کنویں کی ناپاکی کا حکم لگا دیا جائے گا۔ ولا يفسد الماء بخري حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب، ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة، ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح۔ اس مسئلے کے اندر، اس عبارت کے اندر اس حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں چھوٹے کنویں کے پانی میں گر جائیں تو اس سے کنویں کا پانی فاسد نہیں ہوتا۔ فرمایا کبوتر کی بیٹ، لا یفسد الماء بخری حمام، کبوتر کی بیٹ کے ساتھ، عصفور چڑیا کی بیٹ کے ساتھ پانی فاسد نہیں ہوتا، ولا بموت ما لا دم له فيه، ایسا جانور جس کا خون بہتا نہیں ہے، ایسی جاندار چیز جس کا خون بہتا نہیں ہے، اس کے پانی میں مر جانے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مچھلی ہے، مینڈک وغیرہ ہے، یا پانی کے دیگر جانور ہیں۔ اسی طرح پسو ہے، مکھی ہے، بھیڑ ہے، بچھو ہے،
ان کے بھی پانی میں گر کر مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آدمی گر گیا یا ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ گر گیا، اذا خرج حیا، جب آدمی اور وہ جانور زندہ نکل آئے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس وغیرہ ہے، اونٹ ہے، ولم یکن علی بدنہ نجاسہ، آدمی اور اس جانور کے جسم پر نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ولا بوقوع بغل و حمار و سباع طیر و وحش فی الصحیح، اسی طرح اگر خچر گر جائے، گدھا گر جائے اور شکاری پرندہ گر جائے تو صحیح قول کے مطابق ان کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سباع طیر، شکاری پرندہ جیسے باز ہے، چیل وغیرہ ہے، یا وحشن کوئی درندہ وغیرہ جیسے بندر ہے، تو صحیح قول کے مطابق ان تمام چیزوں کے گرنے سے پانی فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِن وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أُخِذَ حُكْمُهُ، یہاں ایک اصول بیان کیا، وہ اصول یہ ہے کہ اگر چھوٹے کنویں کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے، پہلی تمام صورتیں تب ہیں کہ جب چیز گری لیکن اس کا لعاب پانی میں نہیں ملا، لعاب پانی میں نہیں گرا۔ اب یہ اصول اس اعتبار سے بیان کیا کہ جو چیز گری ہے اس کا لعاب بھی پانی میں گرا ہے، جس کی وجہ سے پانی جھوٹا ہو چکا ہے۔ تو اگر پانی میں گرنے والی چیز کا لعاب پانی میں مل گیا، اخذ حکمہ، تو جو لعاب کا حکم ہوگا پانی کا بھی وہی حکم اخذ کیا جائے گا۔ اس سے متعلق ہم گزشتہ سبق میں مائع قلیل جب کسی جانور کا جھوٹا ہو جائے اس کی 4 صورتیں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں چھوٹے کنویں میں وہی 4 صورتیں ہوں گی، پاک، ناپاک، مکروہ اور مشکوک۔ تو جیسا گرنے والے کا لعاب ہوگا ویسا ہی اس کا حکم ہوگا۔ ووجود حیوان میت فیہا ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه۔ یہاں 2 مسئلے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اگر کنویں کے اندر کوئی حیوان مردہ ملا، مردہ حیوان کی موجودگی کا کسی کو پتہ چلا کنویں کے اندر، اور اس کا جسم جو ہے ابھی صحیح سلامت ہے، اسے کنویں سے نکال لیا گیا۔ اب اس حیوان مردہ کا کنویں میں پایا جانا حکم کے اعتبار سے 1 دن اور 1 رات کا جو گزشتہ پانی ہے، گزشتہ 1 دن اور رات کا جو پانی ہے وہ اسے حکم کے اعتبار سے ناپاک کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جانور کے گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے اور جانور مردہ پایا گیا، نکالنے پر جسم اس کا صحیح سلامت ہے، تو اب یہ حکم لگایا جائے گا کہ گزشتہ 1 دن اور 1 رات میں اس پانی کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے ان چیزوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ جیسے اس پانی سے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر لوگوں نے 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کیا، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، تو اب وہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کا اعادہ کیا جائے گا، کپڑے دوبارہ دھوئے جائیں گے، برتن وغیرہ دوبارہ دھوئے جائیں گے۔ اور اگر منتفخ من 3 ایام ولیالیہ، اس میں حیوان میت ملا، پھولا ہوا بھی ہے، جسم اس کا پھول چکا ہے، پھٹنے کے قریب ہے یا پھٹ بھی چکا ہے، تو پھر اور اس کے گرنے کا وقت بھی معلوم نہیں ہے، اب کتنے دن کا اندازہ لگایا جائے گا؟ کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتوں کا۔
یہی حکم ہوگا۔ تو گزشتہ 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتیں اس کا جو پانی استعمال ہوا ہے تو اس پانی کے ساتھ وضو کیا گیا، نمازیں پڑھی گئیں، کپڑے دھوئے گئے، برتن وغیرہ دیگر معاملات، تو وہ سب کچھ دوبارہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ پانیوں سے چھوٹے کنویں سے پانی نکالنے سے متعلق جو احکام تھے وہ تفصیل سے ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر استنجا کا بیان ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علوم الفقہ سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنائے، آمین۔